وسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2 قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ومن الإبل 2 ومن البقر 2 قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. صدق اللہ العظیم. گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کے نزول کے وقت عرب معاشرے میں خاص طور پر اور عموماً پوری دنیا میں جو اللہ کی پیدا کی ہوئی نعمتیں ہیں ان کے بارے میں عجیب و غریب خرافات توہم پرستی شامل کی گئی جس کے نتیجے میں اللہ کی بہت ساری نعمتوں کو وہ اپنے لیے ان کا استعمال ممنوع اور حرام سمجھتے ہیں. جانوروں میں سے بہت سارے جانور انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسری طاقتوں قوتوں کے لیے ان کو مخصوص کر رکھا تھا. بتوں کے لیے یا اسی طرح جو اس وقت کے کاہن نجومی ہوتے تھے ان کے جو تھان اور جو ان کی جگہ ہوتی تھی ان کے لیے جانوروں کو مخصوص کیا جاتا تھا اور عام لوگوں کے لیے ان کا استعمال ممنوع اور حرام قرار دیا گیا تھا. اور اسی طرح کچھ جانوروں میں تقسیم انہوں نے اس طرح کر رکھی تھی کہ ان کا استعمال مردوں کے لیے تو حلال ہے اور یہ جو زندہ جانور ہیں ان کا استعمال عورتوں کے لیے حرام ہے. مختلف قسم کی خرافات تھیں جن کا تفصیل کے ساتھ پہلے درس میں ذکر ہوا ہے. یہاں اس رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مزید تفصیل کے ساتھ اس حقیقت کو واضح کیا ہے کہ یہ اللہ کی پیدا کردہ نعمتیں انسانیت کے لیے جو انسان کو اس کی نشو و نما کے لیے اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے پیدا کی. ان میں سے بتاؤ کون سی نعمت اللہ نے حرام کی ہے؟ ہاں ایک چیز اللہ نے حرام کی ہے جس کا تمہیں ہر صورت میں لحاظ کرنا چاہیے وہ ہے اسراف. کسی نعمت کا بیجا استعمال کرنا یہ تمہارے لیے صحت کے اعتبار سے خرابی اور تمہاری زندگی اور تمہاری معیشت کے اعتبار سے بربادی کا باعث بن سکتا ہے. اللہ تعالی شاہ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ. اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے باغات پیدا کی ہیں. معروشات ایسے بھی باغات ہیں جو ٹٹیوں پہ چڑھائے جانے والے ہیں. معروشات یعنی انگور کی جیسے بیلیں ہوتی ہیں کہ وہ ان کو چھپڑ کے اوپر درخت کے اوپر چڑھایا جاتا ہے اور وہ اس طریقے سے اوپر پھیلتی چلی جاتی ہیں. اور ایسے باغات بھی ہیں کہ وغیرہ معروشات جن کی بیلیں نہیں ہوتی کہ وہ درخت کے اوپر یا چھپڑ کے اوپر وہ چڑھیں بلکہ وہ کہیں ایسی غیر معروشات ہیں یعنی اپنے تنے پر کھڑی ہوتی ہیں جیسے تنا والا
اسی طرح کھیتیاں اس نے تمہارے لیے اگائی ہیں، مختلف القلوب، جن کے ذائقے مختلف ہیں، ہر ایک پھل اس کا ذائقہ الگ، کھیتیوں میں سے ہر کھیتی کا ذائقہ اور رنگت الگ، والزیتون، اور اس نے تمہارے لیے زیتون جیسی عظیم نعمت پیدا کی ہے کہ جس کا پھل، جس کی چھال، جس کی ہر ایک چیز تم اپنے کام میں لاتے ہو، اور رمان، اور اسی طرح اس نے تمہارے لیے انار کے درخت پیدا کیے، متشابہ و غیر متشابہ، ان میں سے بہت سارے تو ایسے ہیں جو آپس میں ملتے جلتے ہیں، اور بہت سارے ایسے ہیں جو آپس میں ملتے نہیں ہیں، یا رنگت کے اعتبار سے، ظاہری شکل و صورت کے اعتبار سے ایک دوسرے سے ملتے ہیں، لیکن ذائقے کے اعتبار سے ہر پھل دوسرے پھل سے مختلف ہوتا ہے۔ آپ انگور کو ہی دیکھ لیجیے تو انگور کا ہر دانہ دوسرے دانے سے قدرے مختلف ہوگا، آم کا ہر ایک پھل وہ دوسرے سے قدرے مختلف ہوگا ذائقے کے اعتبار سے، ہر ایک کے اندر، جیسے انسان شکل و صورت کے اعتبار سے اللہ نے اعضاء سب کے جیسے بنائے ہیں، لیکن ہر ایک میں خصوصیات اللہ نے کچھ نہ کچھ مختلف رکھی ہیں، ملتی بھی ہیں بہت ساری چیزیں، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو نہیں ملتی۔ شراب کسی سے ہوتی ہے کہ یہ صاحب فنا ہے اور یہ فنا ہے، حالانکہ اعضاء تمام کے ایک جیسے ہیں، آنکھیں ہیں، ناک، کان اور دیگر اعضاء ایک جیسے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ نے ان میں کچھ نہ کچھ اختلاف رکھا ہے۔ جیسے انسانوں میں اختلاف موجود ہے، اسی طرح پھلوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ہر پھل کے اندر ایک الگ خصوصیت رکھی ہے جو دوسرے پھل میں نہیں ہے۔ فرمایا متشابہ و غیر متشابہ، کلوا من ثمرہ اذا اثمر، اور جب کوئی درخت پھل لاتا ہے اور اس کا پھل پک جاتا ہے، قابل استعمال ہو جاتا ہے، تو تم اس کے پھل کھاؤ، وآتوا حقہ یوم حصادہ، اور جس وقت تم پھلوں کو یا کھیتی کو کاٹو تو اس کے کاٹتے وقت جو اس کا حق ہے وہ لازمی دو، یتیموں کا حصہ اس میں سے لازمی نکالو، عشر کی صورت میں ایک حصہ مخصوص کرو جو یتیموں کے لیے 10واں یا 20واں حصہ تم پر لازم ہے، وہ لازمی دو، وآتوا حقہ یوم حصادہ ولا تسرفوا، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اسراف سے کام نہ لو، اللہ کی نعمتوں کو بیجا استعمال کرنے لگ پڑو۔ اسراف کہتے ہیں ضرورت سے زائد کسی چیز کو استعمال کرنا، یا جس کی ضرورت نہیں ہے اس کو بھی استعمال کرنے لگ پڑنا۔ آج بہت زیادہ بیماریوں کا سبب بھی یہی ہے کہ انسان اسراف کرتا ہے، کھانے کی جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ کھانے لگ پڑتا ہے۔ اس پر انشاءاللہ بعد میں بات کرتے ہیں۔ قرآن نے آگے فرمایا انہ لا یحب المسرفین، بے شک اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جیسے اس نے تمہارے لیے پھل کھیتیاں پیدا کی ہیں، چوپائے بھی تمہارے لیے پیدا کیے، وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا، اور دیکھو سے چوپایوں میں سے اس نے بہت سارے چوپائے تو وہ پیدا کیے ہیں، حَمُولَةً جو بوجھ اٹھانے والے، تمہارے لیے بار برداری کے کام آتے ہیں، تمہاری سواری کے کام آتے ہیں، تمہارا بوجھ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے ہیں، جیسے گھوڑا ہے، گدھا ہے، خچر ہے، اونٹ ہے، وفرشا، اور بہت سارے ایسے ہیں جو کہ ہیں وہ زمین کے ساتھ بچھے ہوئے، گویا کہ ان کا قلب اس طرح کا نہیں ہے، یا جن کی کھال زمین پر بچھائی جاتی ہے، فرشا، اس کا فرش بنایا جاتا ہے، جیسے بکری ہے جی، جیسے بھیڑ ہے، یہ وہ جانور ہیں جو جن سے تم فائدہ اٹھاتے ہو، دوسری صورت میں ان کا گوشت کھاتے ہو۔ فرمایا کلوا مما رزقکم اللہ، اللہ نے جو تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ، اپنے اوپر حرام نہ کرو، تنگیاں پیدا نہ کرو، اللہ نے یہ نعمتیں تو تمہارے لیے پیدا کی ہیں کہ تم ان کو استعمال کرو، تم نے طرح طرح کی اپنے لیے طرح طرح کے خرافات کے ذریعے سے، طرح طرح کے تمام پرستیوں کے ذریعے سے بہت سی دوسری چیزیں اپنے لیے حرام کر لی ہے۔ ایسا نہ کرو، اللہ نے تمہارے لیے رزق پیدا کیا ہے، تمہیں دیا ہے، کھاؤ، ان میں سے کوئی اپنے لیے حرام نہ سمجھو، کلوا مما رزقکم اللہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے پیچھے مت لگو، شیطان کے پیچھے لگو گے، اس کے قدموں پر چلو گے، وہ تو تمہیں گمراہی میں اور تنگیوں میں مبتلا کر دے گا، کیونکہ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور پھر جو جانور کھانے کے اللہ نے پیدا کیے تمہارے لیے، ان کی 8 قسمیں، ثمانیۃ ازواج، 8 قسم کے جانور اللہ نے تمہارے لیے کھانے کے طور پر رکھے ہیں۔ من الضأن اثنین،
بھیڑ جو ہے اس کی دو قسمیں ہیں، من الضأن اثنین، دو قسمیں، یعنی نر اور مادہ بھیڑ، اور اسی کے حکم میں دبا بھی آتا ہے۔ تو اس کا نر اور مادہ یہ دونوں قسمیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال رکھی ہیں۔ ومن الماعز اثنین، اور اسی طرح بکری ہے، اس کی دونوں قسمیں تمہارے لیے حلال ہیں، یعنی نر بھی حلال ہے اور مادہ بھی حلال ہے۔ قل آذکرین حرم ام الانثیین ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین، اے پیغمبر ان سے کہیے مجھے یہ بتاؤ، آذکرین کیا ان کے نروں کو اللہ نے حرام کیا یا ان کے ماداؤں کو؟ جیسے عربوں کے ہاں یہ بھی خرابی موجود تھی کہ بہت سارے نر جب ان سے ایک خاص مقدار میں جفتی کے ذریعے سے بچوں کی ولادت ہو جاتی، جانوروں کی ولادت ہو جاتی تو ان کو حرام کر دیتے تھے، یا اس طرح خاص ماداؤں کو جب وہ ایک مقدار میں بچے جن دیتی تھی تو اس کے بعد وہ اپنے لیے ان کو حرام سمجھتے تھے کہ ان کو اپنے استعمال میں لانا درست نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان کے نر اللہ نے حرام کیے ہیں یا ان کے مادہ، یا اسی طرح مادہ جو اپنے اندر اپنے رحم کے اندر بچہ رکھتی ہے، تو اس کے بارے میں بھی انہوں نے عجیب و غریب تقسیم کر رکھی تھی کہ اگر تو بچہ زندہ ہوتا تو وہ کہتے ہیں یہ صرف مردوں کے لیے ہے، عورتیں نہیں کھا سکتی، اور اگر مردہ ہوتا تو کہتے ہیں کہ یہ سبھی کھا سکتے ہیں، مرد بھی کھا سکتے ہیں، عورتیں بھی کھا سکتی ہیں۔ تو اس طرح کی انہوں نے جو تقسیم کر رکھی تھی، تو قرآن کہتا ہے اب مشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا جس پر دونوں کی ماداؤں کے رحم وہ مشتمل ہیں، ان میں سے کس کو اللہ نے حرام کیا ہے، یعنی نر کو حرام کیا، مادہ کو حرام کیا۔ نبئونی بعلم ان کنتم صادقین، تمہارے پاس کوئی علم و حقیقت کی روشنی ہے، تمہارے پاس کوئی پہلے پیغمبروں سے چلی آتی ہوئی دلیل ہے، کوئی دلیل نقلی ہے، کوئی علم ہے، تو وہ لے آؤ، بتاؤ کہ فلاں پیغمبر نے یہ بات کہی ہے یا اللہ نے یہ وحی نازل کی تھی۔ نبئونی بعلم ان کنتم صادقین، اگر تم باقی سچے ہو تو مجھے بتاؤ۔ ومن الابل اثنین، اور اس طرح اونٹوں کی دونوں قسمیں ہیں جن کو اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے، یعنی ان کا نر اور ان کا مادہ دو قسمت کے۔ ومن البقر اثنین، اور اسی طرح گائے کی دونوں قسمیں، یعنی نر اور مادہ، اور اسی گائے کے حکم میں بھینس اور بھینسا بھی آتا ہے کہ وہ بھی اللہ نے تمہارے لیے حلال کیے۔ قل آذکرین حرم ام الانثیین ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین، فرما دیجیے پیغمبر کیا اللہ نے ان کے نروں کو حرام کیے اور ان کی ماداؤں کو، یا جس پر ان کی مادائیں جو ہیں رحم کے اندر وہ اپنے بچے کو لیے ہوئے ہیں، اس بچے کو اللہ نے حرام کیا ہے کسی کے لیے، یا بتاؤ مشتملت، جس پر مشتمل ہے رحم ماداؤں کے۔ اب کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا، کیا تم اس وقت موجود تھے جب اللہ تمہیں ان کا حکم دے رہا تھا کہ یہ کھاؤ پیو، اس وقت اللہ نے تمہیں حکم دیا کہ بھائی یہ تم نے نہیں کھانے، یہ مخصوص تمہارے بزرگوں کے لیے ہو گئے، اور یہ جو ہے فلاں کے لیے مخصوص ہیں، یہ فلاں کے لیے مخصوص ہیں، ان کا کھانا حلال ہے، ان کا نہیں کھانا۔ بتاؤ اللہ نے جب وحی نازل کی اس وقت وہاں موجود تھے کہ کچھ اس میں اللہ نے علت و حرمت کے حوالے سے جو تم نے گھڑتو باتیں بنا رکھی ہیں، تو یہ اللہ نے فرمائی۔ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر افتراء بازی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، خود باتیں بنا کر اللہ کی طرف منسوب کرتا ہے، اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ اللہ نے جن میں سے کسی کا حکم نہیں دیا لیکن وہ کہتا ہے یہ اللہ نے ہمارے لیے یہ احکامات رکھے، اور اس کا بھی مقصد اصل میں کیا ہے؟ جب اس طرح کی وہ باتیں بنا کر بعض جانوروں کو حلال حرام کر لیتے ہیں، جیسے بحیرہ، صائبہ، وسیلہ جن کا تذکرہ پہلے گزر چکا ہے، تو یہ در حقیقت اس لیے کہ لیضل الناس بغیر علم، جہالت کی بنیاد پر انسانیت کو گمراہ کرنے کے لیے۔ علم کوئی نہیں ہے، محض تخیلاتی باتیں، توہماتی باتیں، بغیر علم کے جہالت کی بنیاد پر انسانیت کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں، مشکلات ان کے لیے پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ یاد رکھو ایسے ظالم لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں کرتا، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، ظالم لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں کرتا۔ اس لیے اللہ نے یہ نعمتیں تمہارے لیے پیدا کی ہیں، ان کو استعمال کرو،